مرنے کے بعد روح کیسے تڑپتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت پر سب سے سخت حالت اس وقت ہوتی ہے جب اس کو نہلاتے وقت سکرات کا مطلب ہے وہ شدید تکلیف جو انسان موت کے وقت محسوس کرتا ہے۔ ہر انسان پر موت سے پہلے سکرات کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ بعض اوقات اس کے آثار بھی ظاہر ہوتے ہیں، جیسے ماتھے پر پسینہ آنا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ حالت طاری ہوئی تو آپ پانی میں ہاتھ ڈال کر اپنے چہرہ مبارک پر ملتے اور لا الہ الا اللہ فرماتے، یعنی کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے کہا کہ موت کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ نزع اس خاص تکلیف کا نام ہے جو روح پر اثر انداز ہوتی ہے اور پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ جسم کے ہر عضو، ہر رگ، ہر پٹھے، ہر جوڑ، حتیٰ کہ ہر بال کی جڑ اور کھال کے نیچے سے لے کر سر سے پاؤں تک ہر جگہ سے روح کو نکالا جاتا ہے، اس لیے اس درد کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ موت کی تکلیف تلوار، آرے اور کینچی کی مار سے بھی زیادہ سخت ہے، کیونکہ جب جسم کو کاٹا جاتا ہے تو اس کی تکلیف روح کے جسم سے تعلق کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن جب روح کو براہ راست صدمہ پہنچتا ہے تو اس کی شدت ناقابل بیان ہوتی ہے۔ مرنے والے کی آواز اور چیخو پکار بھی شدید تکلیف کی وجہ سے خاموش ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے دل اور زبان میں طاقت نہیں رہتی، کیونکہ روح نکلنے کی بے انتہا تکلیف ہوتی ہے اور یہ دل پر سوار ہو کر پوری قوت کو ختم کر دیتی ہے۔ مرنے والے کے اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں اور اس میں مدد مانگنے کی طاقت باقی نہیں رہتی۔ یہ تکلیف عقل کو بھی ڈھانپ لیتی ہے، آسان خطا کر دیتی ہے اور زبان کو بولنے سے روک دیتی ہے۔ موت کے وقت انسان چاہتا ہے کہ روئے، چلائے اور مدد مانگے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا، اور اگر کچھ قوت باقی رہتی بھی ہے تو روح نکلنے کے وقت اس کے حلق اور سینے سے گرگرا کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اس کا رنگ مٹیالہ ہو جاتا ہے، گویا اس سے وہی مٹی ظاہر ہوئی جس سے وہ بنا تھا، اور جو اس کے اصل فطرت ہے۔ اس کی رگیں کھینچ لی جاتی ہیں، حتیٰ کہ آنکھوں کے ڈھیلے پلکوں کی طرف اٹھ جاتے ہیں، ہونٹ سکڑ جاتے ہیں، زبان اپنی جڑ کی طرف کھینچی جاتی ہے اور انگلیاں سبز ہو جاتی ہیں اور ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں۔ تو ایسے بدن کا حال نہ پوچھو جس کی ہر رگ کھینچ لی گئی ہو۔ ذرا غور کرو کہ ایک رگ کے کھینچنے سے اتنی سخت تکلیف ہوتی ہے تو اس وقت کیا حال ہوگا جب درد میں مبتلا روح کو بھی کھینچ لیا جائے، اور کسی ایک رگ سے نہیں بلکہ تمام رگوں سے اسے کھینچا جاتا ہے۔ پھر ایک ایک کر کے ہر عضو میں موت واقع ہوتی ہے۔ پہلے اس کے قدم ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، پھر پنڈلیاں اور پھر رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں، اور ہر عضو میں نئی سختی اور شدت پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ گلے تک نوبت آ پہنچتی ہے، اور اس وقت اس کی نظر دنیا اور دنیا والوں سے پھر جاتی ہے۔ اس پر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور اسے حسرت و ندامت گھیر لیتی ہے۔ موت کے وقت مسلمانوں کو جو تکلیف ہوتی ہے، اس پر اللہ رب العزت کی جانب سے انہیں نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے۔
اس حال میں کہ ان کے پاس ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاہدہ فرما کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اپنے رشتہ دار پر غمگین نہ ہو، اس لیے کہ یہ اس کی نیکیاں ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کے وقت ہونے والی سختی مرنے والے کی بد اعمالوں کا ہرگز نتیجہ نہیں ہوتی۔ مسلمان کے حق میں اس پر اجر و ثواب اور گناہوں کی معافی کی امید رکھنی چاہیے۔ جب حضرت سیدنا جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت ہوا تو ان سے پوچھا گیا، کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی چیز کی خواہش ہے؟ ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے جابر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مومن اللہ کی طرف سے کسی بھلائی پر ہوتا ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے قبول فرماتا ہے، اور اگر کوئی عذر پیش کرتا ہے تو اس کا عذر قبول فرماتا ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ مومن روح نکلنے سے پہلے اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کرتا ہے۔ یہ سن کر حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ اکبر، بے شک میں اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں۔ پھر دعا کی، اے اللہ، بے شک میں تیرے ثواب کی خواہش رکھتا ہوں، لہٰذا تو میرے گمان کو سچ کر دے اور میرے خوف اور گھبراہٹ کو دور فرما دے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھا اور انتقال فرما گئے۔ ناظرین، انسان کی زندگی میں روح کو 3 موقع پر تکلیف پہنچتی ہے۔ انسان کی روح چیخیں مار مار کے روتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف جسم کے کس حصے کو ہوتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہی سوال پوچھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، موت آرے کے چیرنے اور کینچی کے کاٹنے سے زیادہ سخت ہے۔ آرے کے ذریعے چیرنے والا انسان کو آرے یا کینچی کے ذریعے کٹنے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف موت کی دبوچ میں آنے والے انسان کو ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی میں روح کو 3 مواقع پر شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور وہ مواقع وہ ہیں جب روح اندر سے دھاڑے مار مار کر روتی ہے۔ پہلا موقع وہ ہوتا ہے جب انسان جانتے بوجھتے ہوئے کبیرہ گناہ کرتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے گناہ کرنے والے سے ناراض ہوتا ہے، خاص طور پر جب انسان کسی غیر محرم عورت کو بے پردہ دیکھتا ہے اور اپنی آنکھوں اور کانوں کے ذریعے اسے ہوس کا نشانہ بناتا ہے۔ اس وقت انسان کی روح شدید صدمے میں ہوتی ہے اور اندر سے روتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آسمان کے فرشتے اس زانی شخص پر لعنت بھیجتے ہیں۔ فرشتے زانی مرد اور زانیہ عورت دونوں پر لعنت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، مگر اللہ کے حکم پر وہ لعنت کرتے ہیں۔ دوسرا وہ قدم ہے جب انسان والدین کو اتنا دکھ دیتا ہے، اتنی تکلیف دیتا ہے کہ والدین اس انسان کے حق میں بد دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بدبخت انسان اپنی آنکھوں کے سامنے والدین سے بد دعائیں لیتا ہے۔ جب والدین بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، یہ بدبخت انسان والدین کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے،
ان کے منہ سے نکلی بد دعائیں اپنے کانوں سے سن بھی رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی روح رو رہی ہوتی ہے۔ تیسرا موقع جب موت کا فرشتہ حضرت عزرائیل علیہ السلام انسان کی روح کو جسم سے الگ کرتے ہیں، انسان کی روح جسم سے کھینچ کر باہر نکالتے ہیں۔ ظاہر ہے روح کا جسم سے گہرا تعلق ہے، تو جب یہ دونوں الگ الگ ہوتے ہیں روح کو گہرا صدمہ پہنچتا ہے۔ جب انسان کے جسم پر چھوٹا سا کانٹا بھی چبھ جائے یا معمولی سی چوٹ لگ جائے تو انسان کو بہت تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ جسمانی تکلیف جو ہمیں فوری طور پر محسوس ہوتی ہے ہمیں بے چین کر دیتی ہے، لیکن جب روح کو تکلیف پہنچے، جب روح کو صدمہ ہو تو اس کی شدت کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ جسمانی درد کے مقابلے میں روح کا دکھ بہت گہرا اور ناقابل بیان ہوتا ہے، کیونکہ یہ تکلیف پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اور انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ حضرت حکیم لقمان سے پوچھا گیا، حضرت موت کے وقت جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جس کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، سب سے زیادہ صدمہ پہنچتا ہے؟ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا، انسان کے وجود کا وہ حصہ جس کا روح کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اس حصے کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ پوچھا گیا، حضرت وہ کون سا حصہ ہے جس کا انسان کی روح کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے؟ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا، اسے انسان کے وجود کا مرکز کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جو روح کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ جیسے ہی روح جسم کو الوداع کہتی ہے، دل بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور جب یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہوتے ہیں دونوں تکلیف میں ہوتے ہیں۔ دونوں کا درد انسان کا وجود برداشت نہیں کر سکتا۔ مرتے وقت ناخنوں کے درد کو بھی انسان محسوس کرتا ہے، بالوں کے درد کو بھی انسان محسوس کرتا ہے، حالانکہ یہ وہ حصے ہیں جس کے کاٹنے سے انسان کو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن موت کے وقت ان کی تکلیف انسان محسوس کرے گا۔ تو فرمایا، موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف دل کو ہوگی۔ فرمایا، اس دل کو پاک کر لو، اس دل کو پتھر نہ بناؤ، اس دل کو نرم کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، اگر دل پتھر بن جائے تو ان پتھر دلوں کو نرم کرنے کا کوئی نسخہ بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پتھر دلوں کو نرم کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے، وہ ہے یتیموں کو کھانا کھلانا، یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھنا، مسکینوں کو کھانا تم کھلاؤ، تمہارے دلوں کو نرم میرا اللہ کرے گا۔ انسان اپنی زندگی میں بہت سے کام محض اپنے لذت یا خواہش کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے، جس کی وجہ سے یا تو اس کا پیسہ برباد ہوتا ہے یا صحت برباد ہوتی ہے۔ موت کو یاد رکھنے والوں کی خواہشات کم ہوتی ہیں۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ بارگاہ رسالت میں عرض کیا گیا، کون سا مومن زیادہ عقل مند ہے؟ ارشاد فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرنے والا اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا، یہی لوگ زیادہ سمجھدار ہیں۔ ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ تو زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی،
جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے، اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں اور اس شخص کے دائیں بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے اسے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے دائیں بائیں عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں۔ اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب کا ہے اور اب غیب نہ رہا بلکہ یہ چیزیں مشاہدہ ہو گئیں۔ مرنے کے بعد مسلمان کی روحیں حسب مرتبہ مختلف مقاموں میں رہتے ہیں، بعض کی قبر پر، بعض کی زمزم شریف میں، بعض کی آسمان و زمین کے درمیان، بعض کے پہلے دوسرے ساتویں آسمان تک اور بعض کے آسمانوں سے بھی بلند، اور بعض کی روحیں زیر عرش کندلیوں میں اور بعض کی علین میں، مگر کہیں بھی ہوں اپنے جسم سے ان کا تعلق بدستور رہتا ہے۔ تو جو کوئی قبر پر آتا ہے وہ اسے دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ایک طاہر پہلے قفس میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں بے شک پاک روحیں جب جسم سے جدا ہوتی ہیں عالم بالا سے مل جاتی ہیں اور سب کچھ ایسے دیکھتی سنتی ہیں جیسے یہاں حاضر ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں دل چاہے جائیں مردہ کلام بھی کرتا ہے اور اس کے کلام کو جن اور انس کے سوا تمام حیوانات وغیرہ بھی سنتے ہیں۔ جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کو قبر دباتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ماں پیار سے اپنے بچے کو زور سے سینے سے چمٹا لیتی ہے، اور اگر وہ کافر ہے تو اس کو اتنے زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے دو فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں اور نہایت سختی کے ساتھ کرخت آواز میں سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال، ان کے بارے میں تم کیا کہتا ہے؟ مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا میرا رب اللہ ہے، اور دوسرے کا جواب دے گا میرا دین اسلام ہے، تیسرے کا جواب دے گا وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بھی بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو، جنت کی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی اور جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک بستی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ تو سو جا۔ پہلے اس کے بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کے کھڑکی کھولیں گے جس سے گرم ہوا ہو، سخت بدبو آئے گی، پھر وہ بند کر دیں گے۔ اس کے بعد دائیں طرف سے جنت کی کھڑکی کو کھولے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو ان سوالوں کا صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے بہت ہی، اور اب یہ ہے تاکہ وہ اپنے رب کی نعمتوں کی قدر جانے کہ کیسے بلائے عظیم سے بچا کر نعمت و عظمی عطا فرمائی۔ اگر مردہ منکر ہے تو سب سوالوں کا جواب میں یہ کہے گا افسوس، مجھے تو کچھ معلوم نہیں، میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا، خود میں کہتا تھا۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ، اس کو آگ کا لباس پہناؤ اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، پھر اس کی گرمی کی شدت اس کو پہنچے گی اور اس پر عذاب دینے کے لیے دو فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے، ان کے ساتھ لوہے کا گرس ہوگا
کہ پہاڑ پر اگر مارا جائے تو خاک ہو جائے۔ وہ فرشتے ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے، سانپ اور بچھو اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے۔ اعمال اپنی مناسب شکل پر متشکل ہو کر کتا یا بھیڑیا یا اور شکل کے بن کر اس کو ایذا پہنچائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو کیونکہ وہ گناہوں کو زائل کرتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے موت کی یاد دل میں بسا لی، دل میں بس آ گئی تو دنیا کی ساری مصیبتیں اس پر آسان ہو جائیں گی۔ ایک خاتون ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں دل کے سکتے کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کے بعد روح کیسے پکارتی ہے؟ میت کو سب سے زیادہ درد کب ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد کا منظر کیسا ہوتا ہے؟ حضرت زید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میت پر سب سے زیادہ سخت طلب اس وقت ہوتی ہے جب غسل دینے والا اس کو نہلانے کے لیے آتا ہے، اس کی انگلی سے انگوٹھی اتارتا ہے، جسم سے لباس ہوتا ہے، سر سے امامہ جدا کرتا ہے، اس کے روح بے چین ہو کر فریاد کرتی ہے، جس کے عوام جن و انس کے سوا سب سنتے ہیں، اور کہتی ہے، اے نہلانے والے، تجھ کو خدا کی قسم میرے کپڑے بہت نرمی سے اتارو کیونکہ ملک الموت کے پنجے کی تکلیف سے مجھے پوری طور پر ابھی آرام نہیں ملا۔ میں جب عرض کر تختے پر لٹا کر اس پر پانی ڈالا جاتا ہے تو روح چلاتی ہے، اے نہلانے والے، تجھو خدا کی قسم مجھے آرام سے ہاتھ لگاؤ کیونکہ وہ جان کنے کی سختی سے زخمی اور چور چور ہے۔ پھر جب نہلا کر اس کو کفن پہناتے ہیں اور پاؤں کی طرف سے باندھ دیتے ہیں تو روح کہتی ہے، اے غسل دینے والے، خدا کے لیے اب میرے سر کی طرف سے میرے کفن میں گرہ نہ لگانا تاکہ میرے بیوی بچے اور تمام رشتہ دار دنیا میں آخری بار میری صورت دیکھ لیں، کیونکہ آج میں یہاں سے جا رہا ہوں اور اب قیامت تک یہ میری صورت نہیں دیکھیں گے۔ پھر جب اس کا جنازہ تیار کر کے گھر سے باہر نکالا جاتا ہے تو روح پکارتی ہے، اے جنازہ اٹھانے والوں، خدا کے واسطے ابھی جلدی نہ کرنا تاکہ میں اپنے بال بچوں اور عزیز و اقارب سے رخصت ہو لوں۔ اے جنازہ اٹھانے والوں، میں اپنی اولاد کو آج یتیم اور بیوی کو بیوہ چھوڑے جاتا ہوں، خدا کے لیے میرے بعد ان کو تکلیف نہ دینا۔ میں اپنا گھر اور مال و اسباب دوسروں کے لیے چھوڑے جاتا ہوں، اب یہاں کبھی واپس نہ آؤں گا، قیامت تک کسی کی صورت نہ دیکھوں گا۔ پھر جب جنازہ اٹھا کر لے چلتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے بھائیوں، میں نے آج تک جو کچھ مال و اسباب جمع کیا تھا وہ صرف وارثوں کے لیے تھا، آج ان میں سے کوئی میرے گناہوں کا ذرا سا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، ہر چیز کا حساب مجھ سے لیا جائے گا اور میرے وارث کھائیں اور اڑائیں گے۔ پھر جب نماز جنازہ کے بعد دفن سے پہلے کچھ لوگ اپنے اپنے گھر جانے لگتے ہیں تو میت کہتی ہے، اے میرے بھائیوں، خدا کے واسطے ابھی سے یہ ظلم نہ کرو، مرنے والا تم سے مانوس تھا اور تم دفن سے پہلے لوٹے جاتے ہو۔ پھر جب اسے قبر میں اتارا جاتا ہے تو میت کہتی ہے، اے میرے وارثوں، آج تک میں نے جو کچھ مال جمع کیا تھا وہ سب تمہارے لیے چھوڑا، خدا کے لیے تم مجھ کو دعائے خیر اور فاتحہ سے بھلا نہ دینا۔ بزرگوں کا قول ہے، قیامت کی منزلوں میں سے قبر پہلی منزل ہے، اگر اس منزل میں نجات پائی تو اس کے بعد کی منزلیں بہت آسان ہو جائیں گی، اور اگر یہاں عذاب میں مبتلا ہوا تو آگے چل کر اس سے زیادہ سختی ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ مردہ قبر میں ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا اور مدد کے لیے فریاد کرتا ہو۔ مردہ ہر وقت اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور اولاد اور دوستوں وغیرہ سے دعائے خیر اور فاتحہ کا منتظر رہتا ہے۔ جب اس کو اس کے پسماندگان کی طرف سے کوئی تحفہ ثواب پہنچتا ہے تو اس کے لیے تمام دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے محبوب اور مرغوب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے رشتہ داروں کی دعائے خیر کے ثواب کو قبرستان والوں پر پہاڑوں کے برابر داخل فرماتا ہے۔
موت ایک دروازہ ہے جس میں سب لوگوں نے داخل ہونا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر پر جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ آپ سے پوچھا گیا، آپ جنت و جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو نہیں روتے مگر قبر دیکھ کر روتے ہیں؟ کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، لہٰذا اگر مرنے والا اس سے نجات پائے تو بعد کے منازل اس کے لیے کہیں زیادہ آسان ہیں، اور اگر اس کی تکلیف سے نجات نہ پائے تو بعد کے مراحل اس سے زیادہ سخت ہیں، بلکہ بہت زیادہ سخت ہیں۔ اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میں نے کبھی کوئی منظر نہیں دیکھا مگر قبر اس سے زیادہ سخت ہے، کہ ہمارے لیے ان قبروں میں عبرت ہے۔ دیکھیے، مالدار، فقیر، طاقتور اور کمزور دنیا میں لوٹنے کی خواہش رکھتے ہیں، مال جمع کرنے اور محل بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ کاش ہمیں ایک نماز پڑھنے کی مہلت مل جائے، کاش ہمیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی فرصت دے دی جائے، لیکن اب ناممکن ہے۔ اب اعمال نامے لپیٹ دیے گئے ہیں، روح جسم سے نکال لی گئی ہے، زندگی کی مہلت ختم ہے۔ اب ہر میت اپنے عمل کی مرہوم ہو کر قبر میں پڑی ہے۔ ایک حاجت مند حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر غروب آفتاب کے بعد آیا۔ ابھی اس نے دستک نہ دی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ اپنی اہلیہ سے شکایت کر رہے تھے کہ چراغ کی بتی تیل کے زیادہ استعمال کرنے کا سبب بن رہی ہے۔ حاجت مند نے جو سنا تو وہ سوچتا ہی رہ گیا ہے کہ وہ ایسے شخص سے کیا حاجت پوری کرنے کی توقع کریں جو تیل کے معمولی سے زیادہ خرچ ہونے پر اپنی بیوی کو سرزنش کر رہا ہے۔ اس نے ارادہ کیا کہ حاجت بیان کر کے دیکھوں، شاید میری کچھ امداد کر ہی دیں۔ دستک سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے۔ حاجت مند نے اپنی حاجت بیان کی اور لہجے میں زیادہ زور دیتے ہوئے کہا، ضرورت کچھ زیادہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کا ہاتھ تھاما، بستی سے باہر لے گئے جہاں آپ کا سامان تجارت بڑی تعداد میں رکھا ہوا تھا۔ فرمایا، سب تیری نظر ہے، کیا اس سے تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی؟ وہ شخص حیران اور ہکا بکا دیکھتا رہ گیا۔ چنانچہ اس نے عرض کیا، حضرت یہ سب کچھ میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا، مجھے خوشی ہے کہ یہ تمہاری ضرورت سے کم نہیں۔ اس شخص نے کہا، اے حضرت ایک بات بتائیے، چراغ کی بتی قدرے موٹی ہو جانے پر آپ اپنی زوجہ محترمہ کو سرزنش کر رہے تھے، حالانکہ چراغ اس قدر روشنی رکھنے میں شاید صرف 1 درہم کا تیل استعمال نہ ہوتا، وہ تو آپ کو گوارا نہ ہوا، اور یہاں ہزاروں کا سامان مجھے بلا تحمل دے رہے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا، بھائی، چراغ میں تیل کا زیادہ اسراف ہے، اور زیادہ اسراف اللہ کو پسند نہیں، اور مجھے اللہ کے حضور اپنے اعمال کی فکر رہتی ہے، یہاں مجھے فکر اعمال لاحق ہے، اس لیے میں نے سرزنش کی سامان تمہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے صدقہ دیا ہے، اس پر اجر کی امید ہے اور وہاں پر حساب کا خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔